السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو اور اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، یہ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور یہ سمجھیے کہ سننے کا وقت بھی نہیں ہے، نیند جو ہے غالب ہے۔ اور میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو کوئی چیز باؤنس چلی جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ ابھی تک بہترین طریقے سے دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سبوں کو دین سے محبت ہے، کیونکہ جس آدمی کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی پریشانی کیوں نہ ہو، کتنا ہی مصیبت کیوں نہ ہو، لیکن اس کی باتوں کو مانتا ہے اور اس کے اداؤں اور نخروں کو سننے کے لیے، اٹھانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہم نے ابھی چترویدی صاحب سے یہ بات سنی کہ اس سرشٹی کے اوپر، اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ سب جو ہے ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں اور سب کے ماں باپ ایک ہی ہیں، اور سب کا خدا جو ہے، گوڈ جو ہے، وہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے۔ میں آپ کے نالج کے لیے میں بات دوسری بتاؤں گا، لیکن آپ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، میں ان کی نالج کے لیے ایک بات یہ بتا دوں جو ایک دم سادہ انداز میں ہے، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ واقعتاً ہم ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے ماں باپ ایک ہی ہیں۔ یہ آپ کی نالج کے لیے، جانکاری کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ مثال سمجھیں کہ ہم اپنے آپ کو آدمی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ دھیان سے سنیں، آپ کو نالج کے اندر اضافہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو آدمی کہتے ہیں۔ آدم سے آدمی ہے۔ کس سے؟ آدم سے آدمی ہے۔ اس آدم کے اندر درگن لگا ہوا ہے۔ کیا لگا ہوا ہے؟ درگن لگا ہوا ہے۔ جیسے ہم نیپال کے رہنے والے ہیں، ہم کہیں جاتے ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نیپال سے بلونگ کرتے ہیں، ہم نیپالی ہیں۔ تو لفظ ورس جو نیپال ہے، اس نیپال کے آخر کے اندر درگن لگا ہوا ہے، جو اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اس آدمی کا تعلق ملک نیپال سے ہے۔ کہاں سے؟ ملک نیپال سے ہے۔ ایک آدمی پاکستان کا رہنے والا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، اس نون کے نا کے آخر میں درگن لگا ہوا ہوتا ہے، جو اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ آدمی پاکستان کا رہنے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے آدم کے آخر کے اندر درگن لگا کر کے آدمی بنایا گیا ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو آدمی بولتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کا تعلق جو ہے حضرت آدم سے ہے، حضرت آدم سے ہے۔ جتنے بھی اس دنیا کے اندر انسان ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے حضرت آدم سے ہے، یعنی سب کے جو باپ ہیں وہ حضرت آدم ہیں۔
تو بتانا یہ تھا آپ کے نالج کے لیے، جانکاری کے لیے ہم نے یہ باتیں رکھ دی کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کسی سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، آپ کسی سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، آپ کسی سے باتیں کرتے ہیں، تو آسان لفظوں کے اندر اور آسان انداز کے اندر آپ یہ سمجھا سکتے ہیں۔ جب ہم نے جان لیا کہ ہمارا خدا ایک ہے اور خدا ہے، تو آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ یہ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ خدا نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ آخر خدا کا کیا مقصد ہے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بے معنی اور بے مقصد اور بیکار بنایا گیا ہو۔ ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ مائک بنایا گیا ہے تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ آواز دور دراز تک پہنچے۔ موبائل بنایا گیا ہے تو موبائل اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہم دور دراز علاقوں کے اندر رہنے والے لوگوں سے رابطہ اور کنٹیکٹ کر سکے، تو اس لیے موبائل بنایا گیا ہے۔ بائک بنایا گیا ہے کہ ہم دور دراز علاقوں کا آسانی کے ساتھ سفر کر سکے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بیکار پیدا کیا گیا ہو۔ تو کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم انسان کو اللہ نے بیکار پیدا کیا ہے، یا اللہ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، یا خدا کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے؟ ہم کبھی غور کرتے ہیں؟ غور کر کے دیکھیں۔ اللہ نے کہا، یہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں دے جانا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے یہ چاہا کہ میری پہچان ہو، میری تعریف ہو، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ میں نے مخلوق کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے، اللہ نے اپنی معرفت کے لیے، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ان ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے، تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ تو ہم نے قرآن کریم سے اور حدیث قدسی سے یہ پتہ لگا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے، گاڈ نے، ایشور نے ہمیں اس دنیا کے اندر اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم گاڈ کو پہچانے، ایشور کو پہچانے، اللہ کو پہچانے، خدا کو پہچانے، خدا کی عبادت کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے خلق الموت والحیات، کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے بہترین عمل کر کے کون لاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہم سب انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم خدا کی عبادت کریں، تاکہ ہم خدا کی بندگی کریں، تاکہ ہم خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ اب یہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ تو اگر ہم خدا تعالیٰ کی مقصد کے اندر کھرے نہیں اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مقصد کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت کے اندر عیش و آرام کی جگہ دے گا؟ آپ مثال سے سمجھے، سمجھنے کی بات ہے، مثال سے سمجھے کہ ہم نے ایک لڑکے کو کچھ پیسہ دے کر کے بازار بھیجا۔ آپ شور بند کر دیں اور خاموشی کے ساتھ سنیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، ہم اس جلسے کے اندر آئے ہوئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ہم دین کی بات سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اگر ہم دین کی بات نہیں سنیں گے اور اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارے آنے کا کوئی مقصد نہیں رہے گا، کوئی مقصد نہیں رہے گا۔ آج ہم دین کی باتوں کو اس لیے نہیں سنتے ہیں کہ ہمیں دین سے